کمشنر سبی ڈویژن ہیں محترم اسد اللہ فیض صاحب 20ویں گریڈ میں ہیں، پاس گروپ ہے. تانا دیا جاتا ہے نا کہ بی سی ایس والے، یہ پروونشل لیول کے جو آفیسر ہیں ان کی اہلیت نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب آئے کہ ہم اسپیشل لوگ دیں گے، اور یہاں سے بھی سنا کوئی ریکوزیشن گئی تھی کہ چہیتے چہیتے افسران وفاق کے بلوچستان بھجوائے جائیں، تو ایک چہیتا افسر اسد اللہ فیض صاحب بھی بھجوا دیے گئے. ابھی بھی آپ نے بلوچستان اسمبلی میں اسپیکر بڑی رولنگ دے رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. یہ شریف لوگ ہیں، میرٹ کا قتل عام کرتے ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، پوسٹیں بیچتے ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، اپنے خاندان والوں کو نوازتی ہیں، یہ شریف لوگ ہیں. اب ایک ادھر بتایا جا رہا ہے کانسٹیبل تھا، وہ وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا، نگرانی کر رہا تھا، وہ خود بھی جونیئر کلرک لگ گیا. اس سے زیادہ پامالی ہوگی؟ اب یہ اسد اللہ فیض صاحب، اس کا پورٹ فولیو دیکھو سیکٹری شپ کا، باقی تو آپ چھوڑ دو. یہ پنجاب میں سیکٹری لیبر اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ رہا، سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رہا، سیکٹری مائنز اور منرلز رہا، سیکٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر رہا، سیکٹری ٹورزم رہا، ایکس کمشنر گجرانوالہ اور ڈی جی خان رہا. یہ اس کا پورٹ فولیو ہے. 20ویں گریڈ کا یہ سینئر سیکرٹری ہے. کچھ احساس نہیں ہوا اس عمر میں آ کے، بلوچستان جیسے در پدر صوبے میں آ کے، در پدر علاقے میں جا کے، انسرجنسی والے علاقوں میں جا کے آپ کو کچھ احساس نہیں تھا کہ آپ میرٹ کا قتل عام کر رہے ہو اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ تو پھر استاد کمشنر گیا ہوا ہے ڈاکٹر طفیل صاحب. ڈاکٹر طفیل صاحب تو پھر اپنی لابی وہاں پہ وہ کرتا ہے، مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں گے، سسپینڈ کر رہا ہے، ٹرمینیٹ کر رہا ہے سروسز سے لوگوں کو. تو وجہ کیا ہے؟ لابی اپنی لانا ہر جگہ پہ. تو اس نے کیا کیا، لوگوں کو کہ اپنا ویب سائٹ پر رزلٹ دیا کہ چیک کریں. 10-20 دن اب آپ کو وہ رزلٹ نظر نہیں آئے گا. پھر کیا کیا تاکہ بعد میں ایشو نہ بنے، اب انٹرویو لے رہا ہے. انٹرویو اکیلا ہے اور کوئی ساتھ کمیٹی بیٹھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کہیں گڑبڑ کرے گا تو دوسرے کہیں گے یار یہ تو نہیں، یہ سیلیکٹ ہوا تھا تو آپ نے کیوں ایسا کیا. کمشنر ڈویژن کی پوسٹیں اور صرف طفیل بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہے. موجودہ جو یہ بیٹھا ہوا ہے کمشنر کوئٹہ، جس کو جو ہے نا زیادہ اپنی ڈریسنگ پہ فوکس ہوتا ہے، پرفارمنس ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں رہی اس کی. اس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر رینک کا بندہ یہاں جونیئر کلرک لگنے کے لیے بےتاب ہے. وجہ کیا ہے؟ مال، کرپشن. حضرت علی نے کہا تھا کہ جب نااہل کو ذمہ داری دی جائے نا تو تباہی کا انتظار کرو. تو یہ جو اسد اللہ فیض تھا یہ واقعی نااہل آدمی تھا. یہ 20ویں گریڈ تک گیا کیسے؟ نااہلی دکھ رہی ہے، اس کا ایکشن بتا رہا ہے. مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے 25 سے 30 لاکھ روپے ایک پوسٹ کا لیا گیا. 25 سے 30 لاکھ کہاں جائے میرٹ والا آدمی؟ کہاں جائے غریب آدمی؟ اس بارے میں آپ ہی بتائیں. لیکن کہتے ہیں کمیٹی میں تو انہوں نے، ایک کرپٹ وزیر نے جو ہے نا میرا نام دے دیا کہ بھائی بلوچستان لیکس والوں کو تو کچھ کر سکتے ہو یا نہیں، یہ بلوچستان امیج نیوز والے کو تو عبرت کا نشان بناؤ نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج ہم بلوچستان حکومت کے ایک اور بڑے سکینڈل کی بات کریں گے کہ ہر جگہ سکینڈل در سکینڈل، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بڑا جس بیس پر یہ ہر جگہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ نوکری نہیں بیچنے دوں گا. الحمدللہ انہی کے ڈویژن میں ان کا جو یہ خواب تھا یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اور بڑے ہی، وہ کہتے ہیں نا، غالب صاحب نے کہا تھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو میرٹ کا بھی نے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ ادا کیے ہوں گے جب وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کی اپنے ہی ڈویژن میں میرٹ کی پامالی کی حد کراس کر لی گئی. اب آتے ہیں سیدھا مدعے پر. وہ کسی ایک شاعر نے کہا تھا کہ میرٹ کو دفن کر کے جو مسند نشیں ہوئے، میرٹ کو دفن کر کے جو مسند نشیں ہوئے، وہ خود نہیں سمجھتے کہ کیوں معتبر نہیں. ہوتا کیا ہے کہ 8ویں مہینے کی 15 تاریخ کو اسی سال کی
ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ کمشنر سبی ڈویژن، جس میں نیچے ڈی سی آفس کے لیے بھی آسامیاں مشتہر ہوئیں. اس میں اگر ہم بات کریں بڑی بڑی پوسٹوں کی، اکاؤنٹنٹ جو 14ویں گریڈ کا ہے، جو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو دینا چاہیے تھا، 9 گریڈ کا پٹواری دیا جا رہا ہے. اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی پوسٹ دی جا رہی ہے، سب انجینئر کی پوسٹ دی جا رہی ہے بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو. یہ اکاؤنٹنٹ جیسی اہم پوسٹ جو 14ویں گریڈ کی ہے، یہ خود ہی کر رہے ہیں. کیونکہ مال بہت ہے. اکاؤنٹنٹ کی 2 پوسٹیں تھیں. پیش امام جو 12 گریڈ کا ہے، اس کی 1 پوسٹ تھی. اسسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر جو 12ویں گریڈ کا ہے، اس کی 2 پوسٹیں تھیں. ڈیٹا انٹری آپریٹر کی 3 پوسٹیں تھیں. جونیئر کلرک کی 63 پوسٹیں تھیں. کیشیئر جو 9ویں گریڈ کا ہے، 1 پوسٹ تھی. ٹھیک ہے، یہ تھیں پوسٹیں. باقی جو چھوٹی ہیں، ڈرائیور ہے، مالی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. وہ جو بھی ڈسٹرکٹ ہے اسی کی ہونی بھی چاہیے اور ان کا حق بھی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمشنر سبی ڈویژن ہے محترم اسد اللہ فیض صاحب 20ویں گریڈ میں ہیں، پاس گروپ ہے. تانا دیا جاتا ہے نا کہ بی سی ایس والے، یہ پروونشل لیول کے جو آفیسر ہیں، ان کی اہلیت نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب آئے کہ ہم اسپیشل لوگ دیں گے، اور یہاں سے بھی سنا کوئی ریکوزیشن گئی تھی کہ چہیتے افسران وفاق کے بلوچستان بھجوائے جائیں. تو ایک چہیتا افسر اسد اللہ فیض صاحب بھی بھجوا دیے گئے. ٹھیک ہے، اور ان کو چیف سیکرٹری موجودہ بلوچستان کے ہیں شکیل قادر خان صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا یارانہ بتایا جاتا ہے. یہ 25 کامن سے تعلق رکھتے ہیں، گریڈ 20 میں ہیں. ان کو سبی ڈویژن کا کمشنر بنا دیا گیا. اب یہ پوسٹیں آئیں 29/9/2025 کو. شیڈول آ گیا کہ بھائی اب آپ لوگوں کے وہ شروع ہو جائیں گے، ٹیسٹ انٹرویو شروع ہوں گے. اچھا، اب ہم دیکھتے رہ گئے کہ بھائی پاس گروپ کا آیا ہے، اسد اللہ فیض صاحب آئے ہیں جو کوئی 8 درجن پنجاب میں سیکرٹریز رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے. یہ تو بڑا میرٹ کریں گے بلوچستان میں. بھائی میرٹ ہوگا، یاد رکھے گی بلوچستان کی عوام، خصوصاً سبی ڈویژن کی عوام یاد رکھے گی کہ اسد اللہ فیض صاحب کمشنر آئے اور وہ میرٹ دیا کہ دنیا یاد رکھے گی. اب سبی ڈویژن کو سمجھتے ہیں کہ سبی ڈویژن میں کتنے ڈسٹرکٹ آتے ہیں. تو سبی ڈویژن میں آتے ہیں 5 ڈسٹرکٹ. نمبر 1 سبی ضلع، نمبر 2 زیارت، نمبر 3 ہرنائی، نمبر 4 ڈیرہ بگٹی، نمبر 5 کوہلو. یہ 5 ڈسٹرکٹ آتے ہیں سبی ڈویژن میں. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ سبی میں ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یار یہ آسامیاں آ گئی ہیں، ظاہری بات ہے، کوٹا ہے، پاپولیشن ہے، اور اس مطابق ہی دیکھیں گے اونچ نیچ ہوگی. اگر ہم پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق دیکھتے ہیں تو آبادی کتنی ہے؟ سب سے زیادہ ان اضلاع میں آبادی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق ڈیرہ بگٹی کی ہے، جس کی آبادی ہے 3,55,274. اس کے دوسرے نمبر پر آتا ہے ڈسٹرکٹ کوہلو، جس کی آبادی مبینہ طور پر بتائی جاتی ہے 2,60,220 افراد پر. تیسرے نمبر پر آتا ہے سبی ضلع خود 2,24,148. چوتھے نمبر پہ آتا ہے زیارت 1,99,535. نمبر 5 ہرنائی 1,27,571 افراد پر مشتمل ہے. تو اس میں سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ ڈیرہ بگٹی کی، جو موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا حلقہ ہے. اور سب سے کم آبادی کس کی ہے؟ ہرنائی اور زیارت کو ملا کے ایک حلقہ بنایا گیا، جہاں سے نور محمد عمر صاحب جو ہیں آپ کے فوڈ منسٹر جو ہیں، یہ وہاں سے فارم 45 ہے یا 7 ہے جو بھی ہے، اس کے ایم پی ہیں. اب یہ ہو گیا، ٹیسٹ انٹرویو ہو گئے. 1-2 دن قبل جب آرڈر ایشو ہوئے، کچھ آرڈر آنا شروع ہو گئے، تو ایک بھونچال آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو پہلے کہتے تھے کہ میرٹ کی پامالی، اب تو پامالی ہی پامالی ہے. اب اس میں کیا ہوا
اس میں یہ ہوا کیشیئر کی ایک پوسٹ سبی، کمپیوٹر آپریٹر کی 2 پوسٹیں تھیں دونوں سبی، ڈیٹا انٹری آپریٹر 3 پوسٹیں تھیں 2 سبی، ایک ہرنائی کو دی گئی۔ پیش امام میں وزیر اعلیٰ بازی لے گئے، ایک پوسٹ تھی وہ ڈیرہ بگٹی والے کو دے دی گئی۔ اکاؤنٹنٹ کی 2 پوسٹیں تھیں دونوں ہی سبی، جونیئر کلرک کی 63 پوسٹیں تھیں جس میں سبی کو 31 دی گئی جو آبادی میں تیسرے نمبر پر ہے۔ پھر ڈسیبل کوٹا، وومین کوٹا، منورٹی کوٹا، یہ تمام کا تمام کس کو دیا گیا؟ سبی کو، سوائے ایک اس کوٹے میں ایک زیارت کو ایک پوسٹ دی گئی، باقی ساری وہ ہو گئی۔ 31 پوسٹیں جونیئر کلرک کی سبی کو گئیں، پھر کوہلو کو 14 گئی، پھر جو سب سے زیادہ آبادی والا ہے ڈیرہ بگٹی وہ تیسرے نمبر پر رہا، زیارت کو ڈیرہ بگٹی کو 9 دی گئی، زیارت کو 6 پوسٹیں جونیئر کلرک کی دے گئیں، ہرنائی کو 3 دی گئیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حوالے سے اب ہوا کیا ہے۔ آخر بے شک اس کا ہیڈ کوارٹر سبی ہے، لیکن سبی والوں کو اتنی دینا تو یہ تو زیادتی ہے۔ کہاں 3,55,000 اور کہاں 2,24,000، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بڑی بڑی پوسٹیں وہ سب نوازنا۔ تو اس کے پیچھے ہم نے جو اس دوران صحافی دوران بلوچ نے بھی بات کی، اس نے مزید بہت زیادہ ڈیٹیلز میں کی کیونکہ ان کا تعلق اس ڈویژن سے ہے، آپ ضرور اس کی وہ سنیں۔ اس نے تو باقاعدہ بڑے لوگوں کے نام لے لے کر کہا کہ اس نے پوسٹ اتنے کی مبینہ طور پر لی، یہ فلاں طاقتور بندہ تھا، اس کو ایسے نوازا گیا۔ تو یہ کرائیٹیریا رہا کہ جو لوگ تھے وہ جو منسٹر تھے ان کے بھانجے بھتیجے یا رشتہ دار تھے یا پارٹی والے تھے۔ مطلب کہیں ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ یار یہ بندہ میرٹ پہ لگا، تو بھونچال تو آنا تھا۔ اور میں داد دیتا ہوں، یہ جو سبی ڈویژن کے نوجوان خصوصاً جو سبی سے اٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو داد ہے کہ اٹھے ہو۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی نہیں اٹھتا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ہمیں میسیج کرنا، ہمیں وہ کرنا، اپنے لیے ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کچھ خود آگے تو آؤ، اب تو کام ہو بھی گیا ہے، اب کیا ہوگا، آگے آؤ تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہم آگے آئیں گے تو آگے بالکل ہی ہم سائیڈ لائن نہ کر دیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک دفعہ کمیشن میں بھی ایسا ہوا تھا کہ لوگ آگے نہیں آتے اور ہمیں ہی ان کے لیے جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ پھر جب ہم جنگ لڑتے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ نے بلوچستان اسمبلی میں اسپیکر بڑی رولنگ دے رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ یہ شریف لوگ ہیں، میرٹ کا قتل عام کرتے ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، پوسٹیں بیچتے ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، اپنے خاندان والوں کو نوازتی ہیں، یہ شریف لوگ ہیں۔ اور ذمہ دار اور سب سے بڑے یہاں کے وہ کیا کہتے ہیں، گناہگار ہم لوگ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اب ایک ادھر بتایا جا رہا ہے کانسٹیبل تھا، وہ وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا، نگرانی کر رہا تھا، وہ خود بھی جونیئر کلرک لگ گیا۔ اس سے زیادہ پامالی ہوگی؟ اب یہ اسد اللہ فیض صاحب، اس کا پورٹ فولیو دیکھو سیکٹری شپ کا، باقی تو آپ چھوڑ دو۔ یہ پنجاب میں سیکٹری لیبر اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ رہا، سیکٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رہا، سیکٹری مائنز اور منرلز رہا، سیکٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر رہا، سیکٹری ٹورزم رہا، ایکس کمشنر گجرانوالہ اور ڈی جی خان رہا۔ یہ اس کا پورٹ فولیو ہے، 20ویں گریڈ کا یہ سینئر سیکرٹری ہے۔ کچھ احساس نہیں ہوا اس عمر میں آ کے، بلوچستان جیسے درپدر صوبے میں آ کے، درپدر علاقے میں جا کے، انسرجنسی والے علاقوں میں جا کے آپ کو کچھ احساس نہیں تھا کہ آپ میرٹ کا قتل عام کر رہے ہو اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ وہ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ میرٹ کا جو قتل ہوتا ہے وہ صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا۔ آج جو یہ ہو رہا ہے یہ صرف سبی ڈویژن کے چند لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ پوری نسل کی امیدیں توڑ دیتا ہے۔ یہ بھی جو الیکشن ہوئے نا متنازع ترین، جو سیاسی کارکن ہیں ان کی تو امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب یہ جو قتل عام ہوا ہے، آج مجھ سے کوئٹہ ڈویژن والوں نے رابطہ کیا، کل سے مسلسل رابطے میں ہیں، کلاٹ ڈویژن میں مسلسل رابطے میں ہیں۔ کلاٹ ڈویژن والے میں تو خصوصاً وہ کیا گیا کہ بھائی طفیل صاحب نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، خود ہی انٹرویو لے رہے ہیں اور کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں ہے۔ آن لائن مطلب جب ٹیسٹ ہوئے آن لائن انہوں نے رزلٹ دیا کہ اپنا دیکھو، لسٹیں مسٹیں نہیں لگائی ہیں،
بہت زیادہ پوسٹیں ہیں کلات کی، تو آپ کو پتہ ہے کلات ڈویژن بہت بڑا ہے، اس کی پوسٹیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو پھر استاد کمشنر گیا ہوا ہے ڈاکٹر طفیل صاحب تو پھر اپنی لابی وہاں پہ وہ کرتا ہے مسلسل، آپ دیکھ رہے ہوں گے سسپینڈ کر رہا ہے، ٹرمینیٹ کر رہا ہے سروسز سے لوگوں کو. تو وجہ کیا ہے؟ لابی اپنی لانا ہر جگہ پہ. تو اس نے کیا کیا، لوگوں کو کیا اپنا ویب سائٹ پر رزلٹ دیا کہ چیک کریں. 10-20 دن اب آپ کو وہ رزلٹ نظر نہیں آئے گا. پھر کیا کیا تاکہ بعد میں ایشو نہ بنے، اب انٹرویو لے رہا ہے، انٹرویو اکیلا ہے اور کوئی ساتھ کمیٹی بیٹھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کہیں گڑبڑ کرے گا تو دوسرے کہیں گے یار یہ تو نہیں، یہ سیلیکٹ ہوا تھا تو آپ نے کیوں ایسا کیا. کمشنر ڈویژن کی پوسٹیں ہیں اور صرف طفیل بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہے. اندازہ لگا لو تاکہ کوئی ایک پوسٹ اس کے علاوہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے. اس نے کس کو دینی ہے؟ یا بیچی جائیں گی یا میر معتبر کو دی جائیں گی. اچھا طفیل نے اپنے دور میں کلات میں اچھے 1-2 بیچ اچھے بھی پوسٹ کیے تھے، QRF میں اس نے اچھی لوگوں کو لگایا تھا. لیکن واردات یہ ہوتی ہے نا جو ٹیکنیکل ہے، وہ 1-2 جگہ اچھی کرتا ہے، امیج بناتا ہے، پھر بہت بڑی واردات کرتا ہے. تو اس سب پہ نظر ہے ہماری. آج اسد اللہ فیض ہے نا، تو وہ تو پاس کا ہے، اس نے پھر بھی چلے جانا ہے. آپ لوگوں نے یہاں سروس کرنی ہے. جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ایک ایک دن کا ہم احتساب لیں گے اور کریں گے. اور موجودہ جو یہ بیٹھا ہوا ہے کمشنر کوئٹہ، جس کو جو ہے نا زیادہ اپنی ڈریسنگ پہ فوکس ہوتا ہے، پرفارمنس ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں رہی اس کی. اس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا IT ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر رینک کا بندہ یہاں جونیئر کلرک لگنے کے لیے بےتاب ہے. وجہ کیا ہے؟ مال، کرپشن. اب یہ جو لگے ہیں یہ تو DC آفس میں، کمشنر آفس میں بیٹھے ہوں گے. کوئی لوکل برانچ کا انچارج ہوگا، کوئی اسلحہ خانہ کا ہوگا، کوئی کس کا ہوگا، تو بس مال بٹورنا ہے. تو میرٹ کا قتل عام ایک فرد کا نہیں ہے، گروپ کا نہیں ہے، پوری نسل کو نا امید بناتا ہے. حضرت علی نے کہا تھا کہ جب نااہل کو ذمہ داری دی جائے نا تو تباہی کا انتظار کرو. تو یہ جو اسد اللہ فیض تھا یہ واقعی نااہل آدمی تھا. یہ 20ویں گریڈ تک گیا کیسے؟ نااہلی دکھ رہی ہے، اس کا ایکشن بتا رہا ہے. مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے 25 سے 30 لاکھ روپے ایک پوسٹ کا لیا گیا. 25 سے 30 لاکھ کہاں جائے میرٹ والا آدمی؟ کہاں جائے غریب آدمی؟ اس بارے میں آپ ہی بتائیں. وہ اور ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ صلاحیتوں کا خون ہوا دفتر کی میز پر. یہ جو بابو صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کہ صلاحیتوں کا خون ہوا دفتر کی میز پر، پرچی نے پھر قلم کی عزت اچھال دی. سفارش گئی، پیسہ گیا، صلاحیت ملائیت دفن کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور شعر بھی ہے کہ یہ کیسا عدل ہے کہ نہ اہل سرخرو ہیں اور اہل لوگ سوال بنے کھڑے ہیں. کہ یہاں جب ہم جیسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمیں عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی بلوچستان لیگز، وہ تو اس تک ان کو پتہ بھی چلے گا یہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور الٹا ان سے معافیاں مانگیں گے جن کے پاس جہاں سے وہ چلتا ہے یا چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں کمیٹی میں تو انہوں نے ایک کرپٹ وزیر نے جو ہے نا میرا نام دے دیا کہ بھائی بلوچستان لیگز والوں کو تو کچھ کر سکتے ہو یا نہیں، یہ بلوچستان امیج نیوز والے کو تو عبرت کا نشان بناؤ نا. یہ آپ لوگوں یہ خواہشیں لے کر مر جاؤ گے انشاءاللہ عز و جل. میرے پاس صرف 2 طاقتیں ہیں، ایک خدا کی طاقت ہے، دوسری سچ کی طاقت ہے. میرا نہ کسی سے پرسنل گرج ہے، نہ دوستی ہے، نہ دشمنی ہے. میں اپنے پیشے کے ساتھ کوشش ہوتی ہے، بہت کمزوریاں ہوں گی لیکن جب میں اس سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے ہر وہ الفاظ ادا کروں جو میرا ضمیر گوارا کرتا ہے، جو عام آدمی کے دل میں ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اور جیسا آپ رویہ رکھتے ہو اسی صورت ہی آپ کو جواب بھی دوں. اب یہ چیز یہاں تک نہیں ہوئی، اس پر جو وہاں سے لوگ ہیں، میر علی مردان ڈومکی صاحب جو ایکس کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس نے بھی اس کو ڈویژن تک نہیں رکھا، صرف اپنے حلقے تک رہا، کہ اگر لگتا ہے اس کو بھی خوش نہیں کیا گیا، ورنہ وہ بھی میرٹ کی پامالی میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں، میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا
کہ اگر ہاں منظم رہیں اتحاد و نظم و ضبط کے ساتھ، اگر آپ عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں تو ہم قانونی جدوجہد میں بھرپور تعاون کریں گے، اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ معاملہ چند افراد کا نہیں بلکہ میرٹ، انصاف اور ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ حقدار کو حق دلوانے کے لیے ہر جائز فورم پر آواز بلند کریں گے۔ یہ نگران منسٹر ہیں اور اس کا بھتیجا منسٹر ہے۔ اس دھر سے میں نے نہیں دیکھا کہ کچھ آیا ہو، کیوں؟ اس کو تو نواز دیا گیا سی بی میں سب سے زیادہ۔ وزیر اعلیٰ کے اپنے ڈسٹرکٹ کو بھی نہیں نوازا گیا، کیوں؟ اس کی ترجیحات اور ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی وہ کہ میرٹ کا وہ تو کرتے ہیں، باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، کہ باتوں میں ہیرو میرٹ میں زیرو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان دیکھ رہے ہو۔ مزدوروں کے ورکر ویلفیئر بورڈ میں بچے بھیجے گئے، میرٹ کی سنگین پامالی ڈی این کے امریکن لائسٹف والوں کے ساتھ، ناکام ترین سسٹم ہے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ بی ٹیپٹا نیوٹیک، ناکام ترین منصوبے۔ تیسرا اپنے ڈویژن میں ملازمتیں کہ بیچنے نہیں دوں گا، میرٹ ہوگا، بدترین پروجیکٹ۔ او بھائی کہاں کامیاب ہو رہے ہو آپ؟ کیسی گورننس آپ کر رہے ہو؟ لیکن وہ ایک اور بھی افریقن کہاوت ہے کہ یار جب شیر کی کہانی شکاری لکھے گا نا تو جنگل کبھی منصفانہ نہیں لگے گا۔ اس میں شیر سے مراد عام شہری، حقدار آدمی، جس کے لیے کہتے ہیں نا سسٹم بنا ہے، عام آدمی کو سرو کرنا ہے اس حکومت نے۔ اور جو اہل لوگ ہیں وہ ہیں، شکاری کون ہے؟ طاقتور طبقہ، سیاستدان، وزیر اعلیٰ، منسٹر، یہ بیوروکریسی، یہ کمشنر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کہانی لکھنا مطلب ظلم کو جائز قرار دینا کہ یہ تو بالکل جائز تھا، یہ ایسے کرنا تھا، ورنہ یہ ہوتا وہ ہوتا۔ ابھی یہ ایشو ان کو کوئی ایشو نہیں لگا، انہوں نے پورے ڈویژن کی امیدیں جو ہے نا وہ کی ہیں۔ میں کہتا ہوں کرپشن ہے، 2 نمبری ہے، سب کچھ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ آپ 30% جو 2 نمبری کرنی ہے، پیسے لینے ہیں، میرٹ کی پامالی کرنی ہے، 70 تو میرٹ کرو، کچھ تو امید ہو، نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ کرپشن ہے، سنگین وہ ہے، 50-50 پہ کرو، 50-50 پر بھی نہیں ہے، مطلب کرپشن ہی کرپشن، میرٹ کی پامالی ہی پامالی، بیچنے ہی بیچنے۔ ابھی اس پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہاں سے مبینہ طور پر فارم 45 پر جو جیتے تھے میر اصغر مری صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم معلومات لے رہے ہیں، یہ بے ضابطگیوں کے خلاف اپنے ساتھیوں سے بھی ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس پر کوئی لائے عمل دیں گے۔ ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ سنگین پامالی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا ان کو اس لیے برا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر آدمی کے پاس اس کی سوچ ہے، وہ کھل کے بیان کر سکتا ہے۔ ان کو تکلیف اس وجہ سے ہے۔ سوشل میڈیا آئینہ دکھاتا ہے اس لیے ان کو تکلیف ہے، سوشل میڈیا سچ بتاتا ہے اس لیے ان کو تکلیف ہے، سوشل میڈیا ان کی 2 نمبریاں دکھاتا ہے اس لیے تکلیف ہے، اور جو بولنے والے ہیں ان کو انہوں نے عبرت کا نشان بنانا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اگر رہی صحیح کوئی ساکھ ہے تو اس کمشنر کو عبرت کا نشان بناؤ، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس 2 نمبریوں میں وہ ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کمشنر سبی میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں اپنے پی ایس کے تھرو جو ہے نا ڈیلیں میلیں بنی تو راتوں رات نواز دیا گیا۔ اور میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں، ہم نے بھی تھوڑی بہت ریسرچ کی، اگر یہ لوگ جو لگائے گئے ہیں اس میں 10% لوگ بھی جو ٹیسٹ لیا گیا ہے اس میں 50 مارکس لے لیں، کیونکہ جو لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایکسٹرا آرڈنری تھے نا، انہوں نے 100 میں سے 80-90 لیے۔ میں 80-90 کی بات نہیں کرتا، میں 50 کی بات کرتا ہوں۔ 50 اگر یہ لے لیں اسی سلیبس کے اندر، اور اس میں خود بھی وہ نہیں کرتا، اس میں آپ 3 لوگوں کے لے لیں، چیئرمین سی ایم آئی ٹی محمد علی کاکڑ صاحب، ایم ڈی بی پیپرا حبیب الرحمان جاموٹ صاحب، نمبر 3 آپ لے لیں پسند خان بلیدی صاحب۔ ان 3 لوگوں کو بٹھائیں، یہی کمشنر ساتھ بیٹھا ہو،
اور اسی سلیبس کے اندر وہ 100 میں سے 50 نمبر یہ لے پائے، تو آپ کیا کریں؟ آپ عبرت کا نشان بنانے کی ویسے بھی خواہش لیے پھر رہے ہیں نا سوشل میڈیا والوں کو. اس اسمبلی کے سامنے، اس عدالت کے سامنے مجھے شوٹ کرنا ہے وہ کریں، پھانسی پہ لٹکانا ہے ادھر لٹکائیں. اس میں اگر یہ جو لگے ہیں ان میں 10% لوگ بھی یہ 50 نمبر لے پائیں تو آپ یہ کریں. اور اگر وہ نہیں لے پاتے تو اتنی غیرت کریں اور یہ کہیں کہ میں ناکام ہو چکا ہوں یہ سسٹم چلانے میں، یہاں میرٹ لانے میں. یہاں میں میرٹ پہ مزدور کا بچہ نہیں بھیج سکتا، یہاں پہ میرٹ پہ مجھے مزدور نہیں مل رہا، یہاں پہ میں میرٹ پہ مزدور کو باہر بھجوا نہیں پا رہا، یہاں میرٹ پہ میں روزگار نہیں دے پا رہا. میں ناکام ترین وزیر اعلیٰ ہوں، میرے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، میں صرف باتیں کرتا ہوں، میرٹ کرنا میری اہلیت ہی نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو آپ اس رحم کریں اس صوبے پر، اوپنلی ڈسکلوز تو کریں کہ اہلیت نہیں ہے آپ میں میرٹ کرنے کی. آپ کی سربراہی میں میرٹ کی سنگین پامالی ہو رہی ہے، نان کسٹم طرز پہ ڈپارٹمنٹ چلائے جا رہے ہیں، آپ ایکسپٹ کریں. باقی احتساب کے ادارے کون کرے گا؟ اب یہ اینٹی کرپشن، کیونکہ یہ 50 کروڑ سے نیچے کی گیم ہے تو نیب کو تو جائے گا نہیں. تو اس کی انکوائری مہربانی کر کے آپ جس ایف آئی اے کے تھرو آپ ہمیں عبرت کا نشان بنوانا چاہتے ہیں نا، اسی ایف آئی اے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہی ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے. ٹھیک ہے؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں پامالی نظر نہیں آئی، بشرط یہ کہ نہیں کہ اپنے چہیتے سی ایم آئی ٹی کے وہ لوگ جو آپ کو سوٹ کر رہے ہیں. میری گزارش ہے چیئرمین سی ایم آئی ٹی علی کاکڑ صاحب سے کہ آپ کا تھرو آؤٹ کیریئر بڑا بہترین رہا ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ کے منتخب لوگ نہ بھجواؤ انسپیکشن کے لیے، خود جاؤ. اتنی بڑی واردات ہوئی ہے، یہ پورے بلوچستان کو نا امید کر رہی ہے. ہر ڈویژن کی، کیونکہ ٹیسٹ یہ تو ابھی اسی کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہو گئے نا ہر جگہ یہ واردات ڈالی جائے گی. ادھر شہباز ڈالے گا، ادھر توفیل ڈالے گا، ہر ڈویژن پہ جہاں ادھر ایک اور گیا ہوا ہے لیویز والا وہ مکران میں قادر بخش، وہ ڈالے گا، ہر جگہ پر ہوگی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے مورد الزام ٹھہرانے کا کہ یہ نوجوان مایوس کیوں ہے، یہ نوجوان دہشت گرد کیوں بنتے ہیں، دہشت گردوں کا اعلی کار کیوں بنتے ہیں، کہاں جائیں وہ لوگ. کوئی ایک امید آپ نے چھوڑی ہے؟ غریب کے لیے کوئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں اس کو کچھ مل پائے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں فیلڈ مارشل سے لے کر چیئرمین نیب تک، چیئرمین نیب سے لے کر وزیر اعظم تک، کہ آپ نے جو پاس گروپ کے نمونے بھیجے ہیں ان کی یہ اہلیت ہے. عوام پر تو آپ وہ نہیں کرتے تھے، اب ان کو عبرت کا نشان بناؤ تاکہ جو باقی لاٹ آپ بھیجو گے ان کو کوئی سبق ہو. ورنہ یہ یہاں سے کروڑ پتی بھی بن کے جائیں گے، اعلیٰ عہدوں پر بھی رہیں گے اور سسٹم کا تماشا بھی بنائیں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ لوگ بلوچستان کو کالونی کی طرز پر ہی چلانا چاہتے ہو، آپ لوگ یہاں کی عوام کو مایوس ہی رکھنا چاہتے ہو، آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہاں کے نوجوانوں کے پاس دہشت گرد بننے، ان کا اعلی کار بننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. باقی اب آپ پر ہے، ہم آپ لوگوں کا ظرف بھی دیکھتے ہیں، میرٹ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم انتظار میں ہیں کہ جن کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے وہ بنتے ہیں، یا ہم لوگ جو ان 2 نمبریوں کو، اس کرپشن کو، اس پامالی کو رپورٹ کرتے ہیں. تو اس پاداش میں ہمیں عبرت بنانے کے لیے اداروں کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور ایوان کا بھی استعمال ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.